بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہم عقائد پڑھ رہے ہیں اور عقائد میں ہمارا اسلامی تعلیمات کتنے حصوں پر ہے، یہ آپ کو ابھی پہلے حصے میں یہ بتایا تھا کہ انسان دنیا میں سفر کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اور انسان کیا ہے؟ مسافر ہے، اور سفر کدھر کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور جس راستے پر چل رہا ہے اس راستے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام ہمیں اب یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح سفر کرنے والے کے پاس یہ ٹک ٹک نہ کریں، پین چھوڑ دیں، بند کر دیں۔ اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح انسان کسی سفر پہ جاتا ہے اور اپنے ساتھ سامان رکھتا ہے سفر کا، راستے میں جب اس کو کوئی بھوک پیاس لگتی ہے، لباس چاہیے، اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ اگر اے انسان تو نے اللہ کی طرف جانا ہے اور میرے راستے کے ذریعے جانا ہے تو پھر آپ کے پاس سامان ہونا چاہیے، اور وہ سامان کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ اصول دین، دوسرا اخلاقیات۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعتقادی تعلیمات بھی کہتے ہیں۔ یعنی توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ساری زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ عدل یعنی اللہ کی ذات عادل ہے اور عدل کر انصاف کرنے والی ذات ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی۔ نبوت یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح ایک عام کتاب کوئی پڑھنے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو اللہ کا دین ہے یہ اسلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اور پھر ایک اور رہنمائی کے لیے جو اللہ نے ہمارے پاس چیز بھیجی ہے وہ قرآن ہے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت ہے، رسول کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے، جو ہمیں دین سکھائیں، قرآن پڑھائیں اور ہمیں اللہ کے راستے کی طرف چلائیں۔ اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا، نبی غلطی نہیں کرتا۔ اس کے بعد آتے ہیں امامت پہ۔ امامت میں آپ کے سبجیکٹ میں ایک بڑا خوبصورت مکالمہ ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ آپ نے درس دیکھنا ہے، اسی میں سے پھر سوال آپ کو لکھا دوں گا اور درس دیکھ کے سوالوں کے جواب آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو پہلے ہم اس پہ اب پڑھتے ہیں ہم امامت۔ ابھی ہمارا موضوع ہے امامت کا۔ یہ اصول دین میں چوتھا رکن ہے اصول دین کا۔ امامت میں ایک بڑا خوبصورت سا مکالمہ ہے، یعنی گفتگو، مکالمہ کلام، دو بندوں کا آپس میں کلام، گفتگو۔ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد حشام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا حشام۔ حشام کی ایک دوسرے آدمی سے جو امامت کا قائل نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا، اس کے ساتھ بحث ہو گئی، اور بحث ہو گئی امامت کے اوپر۔ امامت پہ بحث ہوئی آپس میں، تو پھر جب ایک دوسرے کو وہ دلیلیں دے رہے تھے تو جناب حشام نے جو دلیلیں، جو گفتگو اس غیر شیعہ کے ساتھ کی، اس بندے کے ساتھ، وہ مکالمہ سنے۔ جب اس نے امامت پہ اعتراض کیا کہ نہیں، مثلا امامت نہیں ہونی چاہیے، یہ امامت کیا ہے، یہ ایسا کوئی اس کا جو سوال تھا اس میں، تو امام نے اس کو کہا، جناب حشام نے اس کو کہا کہ اے آدمی، تو یہ بتا، تو آنکھیں، تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ تو اس نے کہا جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں میری آنکھیں ہیں، میرے پاس آنکھیں ہیں۔ تو شام نے دوبارہ اسے کیا کہ پھر ان آنکھوں سے کیا کرتے ہو آپ؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حشام نے سوال کیا اس سے کہ آپ کی آنکھیں ہیں، تو اس نے کیا کہا کہ میری آنکھیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہو کہ میری آنکھیں ہیں۔ تو حشام نے ان سے پوچھا کہ آپ ان آنکھوں سے کیا کام کرتے ہو، کیا کام لیتے ہو ان آنکھوں سے؟ تو اس نے کہا کہ ان آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں اور رنگوں کو پہچانتا ہوں۔ اصل میں تو دیکھتا ہوں، اور دیکھتا کیسے ہوں؟ میں رنگوں کو پہچانتا ہوں۔ مثلا رنگوں کو کیسے پہچانتے ہو؟ مثلا یہ کون سا کلر ہے؟ سفید ہے، اور اس طرح یہ کون سا کلر لکھا؟ ریڈ ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کہا کہ اب آپ کو یہ کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ ظاہری بات ہے، اللہ کا شکر ہماری آنکھیں سلامت ہیں، اور وہ آنکھیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ نیلا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کلر بلائنڈ ہو جاتے ہیں، جن کو رنگ نظر نہیں آتے، ان کو اگر نیلا بھی دیکھا ہو تو کالا نظر آتا ہے، کالا بھی کالا نظر آتا ہے، نیلا بھی کالا نظر آتا ہے، گرین بھی کالا نظر آتا ہے۔ یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ میں ان آنکھوں سے کیا کرتا ہوں، کلرز دیکھتا ہوں، رنگ پہچانتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر حشام نے کہا اچھا یہ بتاؤ بھائی، سامنے دیکھیں، یہ بتاؤ کہ تمہاری ناک ہے، تمہارے پاس ناک ہے؟ اب نظر تو آ رہی تھی، ویسے پوچھ رہے تھے۔ اس نے کہا جی بالکل آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھیں یہ میری ناک ہے، میرے پاس ناک ہے۔ تو حشام نے کہا پھر یہ بتاؤ اس ناک سے کیا کام کرتے ہو، کیا لیتے ہو کام اس سے؟ تو اس نے کہا جی میں اس سے، اس ناک کے ذریعے سونگھتا ہوں خوشبو اور بدبو، یعنی آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات کوئی فروٹ، کوئی کھانا یا کوئی سالن جب خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خوشبو آتی ہے اس میں، کیا آتی ہے، بدبو۔ یہ کس سے آپ پتہ لگتا ہے، کانوں سے، آنکھوں سے، ناک سے۔ یہ ناک سے سونگھتے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بدبو ہے اس کھانے میں، یہ خراب ہو گئے۔ اس نے کہا جی یہی میں کام کرتا ہوں۔ دوسرا سوال جناب حشام نے پہلا سوال کیا کیا کہ تمہاری آنکھیں ہیں؟ اس نے کیا بولا کہ اس سے بالکل ہیں اور میں اس سے رنگوں کو پہچانتا ہوں۔ دوسرا سوال کیا کہ تمہاری ناک ہے؟ اس سے پوچھا، اس نے کیا کہا، ہے۔ اور کیا کہا میں نے، اور جناب حشام نے کہا کہ اس سے کیا کام لیتے ہو؟ تو اس نے کیا کہا کہ اس سے میں خوشبو اور بدبو کو سونگھتا ہوں، اس کو محسوس کرتا ہوں۔ اس کے لیے ایک تو سانس لینے کے لیے تو ہے، لیکن کام کیا لیتا ہوں، حس کرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے۔ اچھا پھر حشام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس زبان ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل، دیکھیں میرے پاس زبان ہے۔ تو جناب حشام نے کہا پھر یہ بتاؤ اس زبان سے کیا کام لیتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس زبان سے ذائقہ چکھتا ہوں، اصل میں زبان ذائقہ بتاتی ہے۔ اب یہ بتائیں جو لال مرچ ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے پھیکی ہوتی ہے؟ میٹھی ہوتی ہے یا پھیکی ہوتی ہے؟ پھیکی ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ کڑوی ہوتی ہے۔ خدا کے بندے مرچ کڑوی ہوتی ہے، لال، نہ پھیکی ہوتی ہے نہ میٹھی ہوتی ہے۔ تربوز پھیکا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ کون بتاتا ہے آپ کو، کس سے پتہ چلتا ہے؟ یہ زبان چکھ کے بتاتی ہے کہ یہ مرچی ہے، یہ تیز ہے مرچی، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے۔ یہ کس سے پتہ لگتا ہے؟ زبان فوراً جب اس پہ لگتا ہے یہ فوراً دماغ کو بتاتی ہے کہ ہاں یہ مرغی ہے، یہ چکن ہے، بریانی ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا پھر اس نے جب یہ بتایا کہ میں اس سے ذائقہ چکھتا ہوں، تو پھر جناب حشام اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ بھائی تمہارے پاس کان ہیں؟ کان ہیں؟ اس نے کہا آپ سے نہیں پوچھ رہا، وہ جناب حشام اس سے پوچھ رہے ہیں۔ اب وہ جواب، وہ دو آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو جناب حشام نے جب اس سے پوچھا بھی تمہارے پاس کان ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل میرے پاس کان ہے، یہ دیکھیں دو کان ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کان ہے میرے پاس دو کان ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے۔ یہ کیسی صلوات پڑھی آپ نے؟ پھر مل کے پڑھیں۔ اچھا جب اس نے کہا کہ میرے پاس کان ہیں تو جناب حشام نے کہا تو پھر اس کان سے کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ان کانوں سے میں کیا کرتا ہوں، سنتا ہوں، آوازیں سنتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب حشام نے کہا اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ہاتھ ہیں ہاتھ؟ تو اس نے کہا جی دیکھیں میرے پاس، اللہ کا شکر، اللہ تو پتہ نہیں اس نے کہا ہوگا نہیں، اس نے کہا جی بالکل یہ میرے پاس دو ہاتھ ہیں، یہ دیکھیں دو ہاتھ ہیں میرے، یہ بھی ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہے۔ تو جناب حشام نے کہا پھر ان سے کیا کام کرتے ہو، ان سے ہاتھوں سے کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں ان کو کام میں استعمال کرتا ہوں، وزن اٹھاتا ہوں، اس سے لکھتا ہوں، اس سے کھانا کھاتا ہوں، مطلب میں کام کرتا ہوں یہ ہاتھوں سے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب شام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم دل رکھتے ہو؟ دل ہے؟ اس نے کہا جی بالکل دل ہے، اندر دل ہے تو میں زندہ ہوں، یہ دل ہے تو میرا نظام چل رہا ہے، دل تو ہے میرا۔ تو جناب شام نے کہا بھی دل ہے تو اس سے کیا کام لیتے ہو؟ اس نے کہا جی کہ اس دل سے، یہ جو دل ہے اس دل کے ذریعے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہوں میں، اس دل کے ذریعے آنکھوں کو، کان کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پورے جسم کو کیا کرتا ہوں، کنٹرول، یعنی کام لیتا ہوں۔ دماغ میرا کہتا ہے ابھی ہاتھوں کو کام کرنا ہے تو ہاتھ کام کرتا ہے، جب میرا دماغ کہتا ہے دیکھنا ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اصل میں پیچھے جو مین محرک ہے، جو مین چیز ہے وہ طاقت، وہ کا دماغ ہے، وہ دل ہے۔ دل ان سب کو مطلب استعمال کرتا ہے، دماغ کو پہنچاتا ہے اور دماغ کام کرتا ہے، یعنی دل۔ اس نے کہا کہ دل ہے میرے پاس، ان سے میں کیا کرتا ہوں،
کام کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں دل کے ذریعے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ تو ٹھیک ہے۔ تو شام نے کہا کیا یہ جو سارے جو اعضاء ہیں یہ تیرے دل کے محتاج ہیں، تیرے دل کے ذریعے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل میرے دل کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعنی دل سے مطلب ارادہ اور اختیار، دماغ، دلی کیفیت، فکر، سوچ، یہ اس معنی میں آتا ہے۔ اور شام نے کہا جب یہ سارے تیرا ہاتھ بھی ٹھیک ہے، تیری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی تجھے دل کی ضرورت ہے، پھر بھی دماغ کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا بالکل، اگر ہاتھ ٹھیک ہوں، پیر ٹھیک ہوں، آنکھیں ٹھیک ہوں، اگر دل دماغ ٹھیک نہ ہو تو یہ ان سے کام نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں کام نہیں کرتی۔ مثلا ایک پاگل آدمی ہے، آپ دیکھتے ہیں ادھر روڈوں پہ پاگل پھرتے ہیں، جیسے وہ پاگل کا ہاتھ بھی ٹھیک ہوتا ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہوتے ہیں، چلتا ہے، کھاتا بھی ہے، لیکن اس کا دل اور دماغ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے اس کو پاگل کہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہی اس نے کہا کہ جب میرا یہ کام شک میں پڑ جاتے ہیں، جب یہ تو دل ان کو دماغ بتاتا ہے کہ کیا کام آپ نے کرنا ہے۔ تو شام نے اس کو کہا کہ اچھا کیا دل کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہر شک کو یقین میں بدلے؟ یعنی اگر آپ کو شک ہو جاتا ہے تو یقین میں بدلنے کے لیے دل ہونا چاہیے؟ اس نے کہا جی بالکل دل ہونا چاہیے۔ تو شام نے کہا جب خدا نے یہ بات سمجھے، آخری الفاظ، شام نے کہا اے بندے خدا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو آزاد نہیں چھوڑا، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ آزاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ دل اور دماغ اس کو ان کے اوپر محاکم کیا ہے، یعنی اس کو کمانڈر بنایا، دل کو بادشاہ بنایا ہے اور وہ سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر جسم بغیر ایک چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، ایک کنٹرول کرنے والے کے بغیر نہیں چلتا، تاکہ اسے جسم کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی غلط عمل نہ ہو، اگر غلط عمل کرنے لگا ہو تو اس کو روک دے مثلاً، تو یہ کیا ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو، اتنی بڑی امت کو رسول اللہ کے بعد، جب رسول اللہ اس دنیا سے، اب یہ بڑی کوئی ساری گفتگو کا آخر نچوڑ یہ نکالا کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو یہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ لوگوں نے بولا بھی بس نبی چلے گئے، اب پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے نبوت کے بعد کون سا دروازہ کھولا ہے؟ کون سا دروازہ کھولا ہے؟ یعنی یہ کہا ہے کہ جب آپ نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کا امام کون ہے؟ کون ہے آپ کا امام؟ امام علی علیہ السلام۔ شاباش، آپ کے پہلے امام علی ہیں اور آپ نے امام علی سے رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کو دلیل دی کہ دیکھو اے خدا کے بندے، تو جو کہہ رہا ہے کہ امام کی ضرورت نہیں ہے، امام نہیں ہے، تو جب یہ پورا جسم ایک دل کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ پوری امت، یہ اللہ نے جو پوری امت ہے، یہ اس کو نبی کے بعد ایسے ہی چھوڑ دے گا، اس کو امام کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ اس پہ بڑا لاجواب ہو گیا، اور اس طرح امام صادق اسلام کے شاگرد نے یہ اس سے مارکہ جیت لیا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ آخر میں 5 لائنوں میں بریک آ گئی ہے، 2 منٹ ٹھہر جائیں، خصوصیات بتا دیں۔ امام کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ ادھر دیکھو گے تو بریک ملے گی، سامنے دیکھو۔ امام کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ امام جس طرح نبی دین کا محافظ ہوتا ہے، امام بھی دین کا محافظ ہوتا ہے، امام دین کی حفاظت کرنے والا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ امام دین کی تشریح کرنے والا ہے، دین کو پھیلانے والا ہے، جس طرح نبوت کے بعد دین کو پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ میں تم دونوں کو مل لیتا ہوں سرجو دوبارہ۔ نمبر 3 امام لوگوں کا ولی ہوتا ہے، یعنی ان کا حاکم ہوتا ہے، نبوت کے بعد حاکم امام ہوتا ہے، دین اور دنیا دونوں معاملات کو حل کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا اور دین میں جو بھی انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں، امام اس کو حل کر کے بتاتا ہے جب نبوت نہیں ہے، جب نبی نہیں ہے۔ امام ہر دور میں موجود ہوتا ہے اور لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ آج زمانہ غیبت ہے، امام ہے یا نہیں ہے؟ آج کے امام زمانہ کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام۔ ہر زمانے میں ایک امام ہے، اور ہمارے زمانے کے امام مہدی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ہے، اور کوئی زمانہ اللہ نے خالی نہیں چھوڑا۔ ختم کر رہا ہوں جی 2 منٹ۔ اچھا، اور امام مہدی کا ہے اللہ کے حکم سے پردہ غیبت میں۔ امامت کے بعد آتے ہیں قیامت کے اوپر، جو آپ کے سبق میں لکھتے ہی ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اسکول میں جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس کا امتحان نہیں ہوگا، اور ہم خود بخود دوسری کلاس میں چلے جائیں گے، تو پھر اس طرح کوئی طالب علم پڑھے گا؟
اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا، نہ آپ کا پیپر ہوگا نہ امتحان ہوگا، آپ کو ڈائریکٹ پاس کر دیں گے، آیا پھر آپ تیاری کریں گے پیپروں کی؟ جب آپ کے پیپر ہی نہیں ہونے تو پھر پیپروں کی تیاری واقعی نہیں کریں گے بالکل، تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ اس طرح اگر کسی طاقتور شخص کو، کوئی جو اس کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، اللہ نے اس کو دی ہے سب کچھ، مال دولت، طاقت، حکومت، اگر اس کو کوئی کہے کہ تو جتنا مرضی ہے کمزوروں پر ظلم کر، مارو پیٹو لوگوں کو، حق کھا جاؤ، مال کھا جاؤ، یہ سامان پڑا، اس کی اینٹیں اٹھا کے لے جاؤ، یہ بورڈ اٹھا کے لے جاؤ، تم ظالم، تمہارا کوئی نہیں پوچھنے والا، جو مرضی ہے کرو، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، جو مرضی ہے کرو، تو کیا وہ پھر ظلم روک دے گا یا ظلم کرتا رہے گا؟ وہ اور ظلم کرے گا، وہ ہر کسی پر ظلم کرے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر ایک آدمی کو کہا جائے کہ تم جتنی نیکیاں کرو تمہیں اس کا کوئی انعام نہیں ملے گا، اگر ایک آدمی کو یہ کہے کہ تم جتنی مرضی ہے نمازیں پڑھو، جتنے مرضی ہے روزے رکھو، جتنے مرضی ہے صدقے خیرات دو، تمہیں اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا، تو وہ آدمی نیکیاں کرے گا؟ شاباش۔ اچھا، اسی طرح اگر گناہ گار کو کہا جائے، کوئی آدمی گناہ کرتا ہو، اس کو کہا جائے کہ بھائی جتنی مرضی ہے گناہ کرو، جھوٹ بولو، چوریاں کرو، ڈاکے ڈالو، ٹھیک ہے، برائیاں کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی سزا نہیں ملے گی، تو وہ گناہ کرنا چھوڑے گا؟ وہ اور زیادہ کرے گا۔ شاباش۔ چلیں، پھر اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اسی لیے قیامت کا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ ہمیں ہمارے دین بتایا گیا ہے کہ اے انسان، اللہ نے تیرے ساتھ 2 کیمرے بھیجے ہیں، 2 نگران بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہر وقت تجھے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ تیرا قیامت ایک دن قائم ہوگا جہاں تیرے سارے حساب کتاب تجھے بتائے جائیں گے کہ فلانے دن تو نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ ہوگا، لیکن ہماری کتاب یہ جو دائیں اور بائیں جو اللہ نے 2 کیمرے بھیجے ہیں، جو کرامن کاتبین لکھنے والے 2 معزز فرشتے ہیں، وہ ہر شے لکھتے ہیں۔ آپ جھوٹ بولتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں، آپ سچ بولتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں۔ مثال، آپ نے کسی سال کسی ایک جگہ زندگی میں کوئی ایک جھوٹ بولا، ساری زندگی نہیں بولا، ایک دن آپ نے کوئی جھوٹ بولا، اور جب آپ وہاں آپ کی کتاب میں وہ لکھا گیا، آپ جب مثال دیکھیں گے آپ بولیں گے، لکھا ہوگا سن 2023 میں 19 تاریخ فلانے دن آپ نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ حیران ہوگا انسان، ہے یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہ 2 لکھنے والے موجود ہیں، لکھ رہے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، تیار ہیں۔ بیٹھے ہوئے تو پھر کام ہی نہیں کریں گے، وہ ایکٹیو، وہ ہماری طرح نہیں بیٹھے ہوئے بھی چھوڑو جو مرضی ہے کرو، کرنے دو، نہیں، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ ایک دن قیام ہونا ہے، ایک دن قائم ہونا ہے، ایک دن اللہ نے سب کے اعمال کا بدلہ دینا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں، ورنہ تو گناہ گار گناہ کرتا رہے گا، ظالم ظلم کرتا رہے گا، اور کوئی اس کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، قیامت کے دن انسان کی ہر چھوٹی بڑی نیکی جو اس نے دنیا میں کی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، چھوٹی سے چھوٹی اگر نیکی کرے گا انسان، وہ بھی ملی ہوئی گزر۔ کیوں؟ اس لیے اس نے لکھا ہوگا کہ اس آدمی نے یہ ایک دن جا رہا تھا، اتنی دھوپ گرمی میں ایک آدمی غریب بیچارہ آ تھا، اس کو اس نے پانی پلایا۔ ہمیں یاد نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا کیا، لیکن وہ فرشتے نے لکھا ہوگا۔ اور کہیں سے جاتے ہوئے ایسے جا رہے تھے، وہاں پہ دیکھا کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے یہاں جاتے ہوئے، اس نے اٹھا کے پین جیب میں ڈالی ہے، بولا کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ بھی برائی اس میں لکھی ہوئی ہے، قیامت والے دن وہ بھی نظر آ جائے گی۔ جو بھی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ سا بھی ہے، آپ جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ثواب ہے، میں نے کیا، کھٹ نہیں کرو، یہ میں نے نیکی کی ہے، یہ میں نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، وہ بھی ہمارا فرشتہ لکھتا ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اور ذرہ سا بھی کسی کو تنگ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، وہ بھی لکھتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بڑی بڑی، اس لیے کہ ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اسی لیے حضرت لقمان نے یہ بات آپ نے درس میں یاد رکھنی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16 قرآن سے کل ڈھونڈ کے اس کا ترجمہ لکھ کے لانا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16، اس کا ترجمہ کل، یہ آیت کا ترجمہ کل لکھ کے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈھونڈ کے، موبائل سے ڈھونڈے، نیٹ سے ڈھونڈے ترجمے کے قرآن سے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بس ختم 2 منٹ میں، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری نصیحتیں کی ہیں، ان کے بیٹے تھے، حضرت لقمان بڑے پیار کرتے تھے اپنے بیٹے سے، انہوں نے اپنے بیٹے سے بہت ساری نصیحتیں کی۔ ادھر شور زیادہ ہے۔ نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ کی، یہ آپ باپ بیٹے کی نصیحت سنیں، کہ اگر
عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اگر رائی کا دانہ، یہ بالکل چھوٹا سا دانہ بھی نیک عمل کیا ہو، ٹھیک ہے، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، رائی کے برابر چھوٹا سا نیک عمل آپ نے کیا، وہ اگر پتھر کے اندر چھپ گیا ہے یا آسمانوں میں کہیں ہے یا زمین کے اندر کہیں بھی ہے، کہیں گم ہو گیا، آپ نے کہیں کیا کوئی نیکی کی، ختم، مطلب یہ کہ آپ نے کی، ختم ہو گیا، آپ کو یاد ہی نہیں ہے، آپ نے ذرا سا نیک عمل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، لقمان کا واقعہ بتا رہا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے وقال ابن ہی قال، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اگر رائی کے برابر بھی نیک عمل کرے گا چھوٹا سا، اگر وہ پھر کسی پتھر کے اندر ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں کہیں بھی وہ ہو، اللہ اس کو لے آئے گا تیرے سامنے، وہ تیرا ضائع نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے، اللہ بڑا باریک ہے، اللہ بہت جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون سی چیز کدھر ہے، تیرا عمل ضائع نہیں ہے، اگر وہ کسی پتھر کے نیچے آ گیا ہے تو اللہ وہاں سے اس کو نکال لے گا، اور اللہ پوری خبر رکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تو نے کہاں کدھر کون سا عمل کیا، اللہ تمہیں وہ ساری چیزیں واپس کر دے گا اور اچھی دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور سوال جو ہیں وہ پھر میں آپ کو کل لکھواؤں گا، درس آج دیکھ لینے ہیں سارے، آج نہیں کل اپلوڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ، سوال بھی آپ کو پھر بتا دیں گے اور اسی سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ آج ہمارا ایک حصہ مکمل ہو گیا اسلامی تعلیمات میں، یعنی جب ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، کس راستے سے جانا ہے؟ اسلام کے راستے۔ اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو جی یہ سامان ہونا چاہیے، اس میں سے آج ہم نے ایک حصہ پڑھا ہمارے عقیدے کے بارے میں، کل ہم پھر پڑھیں گے کہ ہم نے کام کیا کرنے ہیں، اب اسلام نے ہمیں کچھ کام بھی بتائے ہوئے، یہ تو یقین ہے تمہارا عقیدہ، یقین اس پہ ہونا چاہیے، اب کام کیا ہے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔